ابھی کچھ اور بات کرنی تھی، ان سے بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے، بہت خوبصورت. میرے اسٹوڈنٹ جب یہ تجربات بتاتا ہے تو مجھے بڑا اچھا، کیونکہ میرے بھی تو گزر چکے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ اتنے اچھی تجربات بتاتا ہے مجھے طاقت ملتے، پاور ملتے ہیں. جس طرح کہ میں پچھلے پروگرام میں جو پبلشرز ہیں ان کو بڑے میں نے چڑھا اور اس کی بات کہی کہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، مصنفین کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، رائٹرز بیچاروں کو رائلٹیز اتنے نہیں ملتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں ہوتے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے یہ اتنی کتابیں لکھی، یہ سارا کچھ میں نے لکھی ہے، مجھے ابھی تک کسی گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ساری میری پوری زندگی کی اہمیت ہے، میری ساری زندگی کی محنت ہے، اور جتنا میں نے محنت، جتنے قربانیاں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے جو بھی آیا میں نے تمام اس راستے میں خرچ کر چکا ہوں، میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. ایک کال دے سے ہو پہ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ زیبا. جی زیبا. جی زیبا، کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ خوش؟ پہچان لیا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پہچان لیا، آواز سے بھی پہچان. جی بالکل پہچان لیے. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ پروگرام آپ کا بہت ہی زبردست چل رہا ہے، انفارمیٹیو ہے، اور ڈیلی میں اس کو دیکھتی ہوں، اگر مس ہو جاتا ہے تو رات کو بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہم لوگ اتنا زیادہ سیریل سائنسز انسٹیٹیوٹ تو نہیں آ پاتے، لیکن آپ یقین جانیں کہ پروگرام کے لحاظ سے جب ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر نیٹ پر، ہم ضرور کنیکٹ ہوتے ہیں آپس. کیونکہ آسان ہے، گھر میں ہے، آرام سے دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹیچر کو، اپنے اور یقین جانیں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے، پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہمیں آٹومیٹکلی پاور آ جاتی ہے. صحیح، بالکل پاور آتی ہے کہ جب ہم اس کے بعد ہم اپنی سیلف ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور زیادہ ہم کانسنٹریٹ کر پاتے ہیں یہ پروگرام دیکھ کے. آپ کے بہت شکریہ ہیں، آپ بہت خود ہی اچھی ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ نے روحانیت میں اتنی ماشاءاللہ ایک ہر چیز میں آپ کی بڑی اچھی نالج ہے. اور ڈاکٹر اس کی ایک تو یہ ہیلنگ کا تو ظاہر سارے اسٹوڈنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ کے شیئر کرتے ہیں، اور زبردست ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں دیکھتی بھی ہوں اور سنتی بھی ہوں، اور نیٹ پر بھی پتہ چلتا رہتا ہے مجھے کہ جو جن اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے بہت زبردست پاورفل ان کے ریزلٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آگے بھی کنٹینیو کروں گی. لیکن ایک چیز جو میں نے جو محسوس کی ہے، ایک تو لیول 1 to 4 کیا ہے میں نے، اور دوسرا جو ہے وہ SMS 1 کر چکی ہوں. لیکن اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ حالانکہ یہ بیسک مجھے لگتا ہے کہ بیسک ہے، اور مجھے آگے اور جانا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اور آگے ایڈوانس پہ بھی جانا ہوگا. لیکن صرف اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ہیلنگ تو ایک جگہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت پاورفل ہے اور ہم دے بھی سکتے ہیں اور خود اپنا لے بھی سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مین چیز مجھے اس میں زیادہ محسوس ہوئی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے اپنا ذہنی سکون ہے، بالکل ایمان کا بڑھ جانا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ پر توکل کرنا ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں. میں نے جو یہ بات سیکھی ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا. اگر ہم اس پر ہی نہیں کرتے اور ایمان ہمارا کم ہوتا ہے تو ہم ہر چیز میں اٹک پڑتے ہیں، اور ہمیں ناکامیاں محسوس ہوتی ہیں، اور ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بہت سی نیگیٹو انرجیز ہم میں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں جو آتی ہیں، ذہنی سکون سب سے بیسٹ، جو ہمارا خود کا ذہنی سکون ہے، قلبی سکون ہے، تو اس میں ٹھہراؤ آ جانا ہوتا ہے، ایمان بڑھ جانا ہوتا ہے. یہ بہت ایک طرح کی سمجھنے کی کامیابی کی کنجیاں ہیں، بالکل، تو دنیاوی بھی اور دینی بھی. میں نے جو اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں صرف اس حوالے سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو کامیابی کی کنجی مجھے ملی ہے، ایک تو دنیا میں بھی مجھے کامیابی ملتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر وہ چیزیں جو نیگیٹو انرجیز کی وہ مجھے ختم ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ اگر جو میں دیکھتی ہوں کہ اب جو میں سوچنا شروع کرتی ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دی ہے، لوگ جو دیے وہ ہمارے اپنے لیے دیے ہیں.
کہ ہم ان کے ساتھ جینا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. تو ہمارے میں جو نیگیٹو انرجیز تھی لوگوں کے حوالے سے کہ کپور آ جانا اور جیلسی آ جانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب آہستہ آہستہ اس حوالے سے ایس کے حوالے سے اور ہیلنگ جو ہماری سمدھا ہیلنگ ہے اس کے حوالے سے سمجھتے ہوں کہ جو سلولی یہ جو ریموو ہوتا جا رہا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے. اور دنیاوی بھی ہم بیسٹ ہو جاتا ہے اور دینی ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی ہمیں ہمارا کام بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ میں کہوں گی کہ عبادتوں کی بات کہوں گی کہ ظاہر ہے جب ہمیں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نے ہماری عبادتوں میں بھی وہ لذت اور وہ لگاؤ اور وہ مزہ آنے لگتا ہے جو عبادتوں میں پہلے نہیں تھا. بالکل صحیح. اور جس کام میں ہمیں لذت آ جائے، مزے سے ہم کرنے لگے، تو وہ کام ظاہر کیوں نہیں کامیاب ہوگا. وہ چیز ہم بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر اللہ کی نظر میں بھی ہمارا بیسٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری دعائیں وہاں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری کام جو ہے وہ آگے کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے دنیاوی اور دینی دونوں کام جو ہے وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. کامیابی کی کنجی ایک طرح سے میں کہوں گی کہ اس کو نام دیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیاوی بھی اور دینی بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہماری ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، اسٹریس ہوتا ہے، اس میں ہم کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے اسے برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہر کام ہم سے چھوٹ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. دوسری جگہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور غصے سے جو ہے ہمارے جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ رہنے لگتی ہے. تھکاوٹ میں ہم بقیہ ہمارے میں پاور ہی نہیں رہتی کہ ہم بقیہ کام نمٹا سکیں. جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. جھنجھلاہٹ سے بھی ہم یہ کہ ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تکبر ہوتا ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم دین سے بھی کر جاتے ہیں. جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے کام آنا ہے، تو وہ چیز ہم نے نگیٹو ساری انرجیز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو رہی تھی. اور یہ مجھے خود ڈاکٹر حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی اپنے آپ کو یہ انرجیز لے رہی ہوتی ہوں، ہیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو، لیکن ظاہر وہ انویزیبل ہے. جی بالکل انویزیبل ہے. یہ ساری قوتیں یہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں اور بھی پھیلا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو ہمیں حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو کام ہم پہ کر رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ہم بالکل آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریموو ہو رہی تھی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ریموو ہو گئی. ہم نے ہیلنگ لی اور ہم ایک دن میں یا 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گئے، شال پہ شاش ہو گئے اور ہمارے اندر سے یہ سب نکل گیا. میں نے جو لیا ہے وہ 2 سے 3 مہینے میں اب مجھے بالکل یہ ریموو ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. بالکل کر رہے ہو. حیرت انگیز طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ہمیں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا تھا غصہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ہمیں اگر غصہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے ایک دم کوئی اندر سے جو ہے نا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ برداشت کر لو، ایسا نہیں کرنا، تو ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں. وہ چیز ہم قابو پا لیتے ہیں، یہ ہمارے میں پاور آ جاتی ہے. تو وہ جو بیسٹ چیز ہے جو میں آپ کے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ہیلنگ دینا، بیماریاں دور کرنا بہت زبردست چیز ہے. لیکن یہ چیز جو ہے یہ تبھی ہوگی نا تو ہم میں نفرتیں نکل جائیں گی، ہمیں لوگوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو وہ چیز جو آ رہی ہے سب سے پہلے سیلف ہیلنگ، جو سیلف پاور ہے، جو آپ کی الجھنیں وہ دور اس سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر آزماؤ اور وہ جب آپ بالکل پازیٹیو رویہ اختیار کر لو گے، جب پازیٹیو انرجیز آپ میں داخل ہو جائیں گی تو جب آپ ہیلنگ دو گے تو وہ آپ کو جو کامیابی ملے گی وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت زبردست بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. زبا میرا جو ہے نا ایک اور کتاب بھی چھپ چکے ہیں، بڑی بہترین کتاب ہے. تو آپ 2 بکس لی ہوئی ہیں اور وہ میں وقتاً اس کو ریپیٹ کرتے رہتی ہوں. اور مجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہن کے نئے دریچے کھلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ پڑھنے پہ
20% मुझे कुछ समझ आती है, लेकिन जब मैं दोबारा उसको पढ़ती हूँ तो नई चीजें मुझे उसमें निकलती भी महसूस होती है, क्योंकि मुझे वो समझ में आने लगती है कि अच्छा ये चीज, क्योंकि एक दफा किताब पढ़ने से आप सरसरी पढ़ रहे होते हो और उसको रख देने से कोई फायदा नहीं है। ये भी मैं व्यूअर्स को बताऊंगी कि बुक्स जो है आपकी, कम से कम वो बुक, हालांकि आपने बड़े आसान उसमें लैंग्वेज में बात की है, बहुत ही आसान उसको करके पेश किया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम एकदम ऊपर से हमारे गुजर जाते हैं। जब हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं और उसको पढ़ते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगती है, और मैं उसको कई दफा, डॉक्टर आपकी किताबों को कई दफा मैं करती ही रहती हूँ और करती रहती हूँ कि वो ज़िबा, ये जो दूसरा किताब है मेरा, ये बड़ा ज़बरदस्त किताब, ये इसमें जो है ना एक पूरा नेचुरल डॉक्टर है, ये हमारे घर में होना चाहिए। एक अभी छपी है, अभी रिसेंटली अभी छपी है ये किताब, तकरीबन कल मेरे हाथ में आया था ये दूसरा किताब। अच्छा, ठीक है। एक तो पुराने बुक्स है, एक ये अभी इसी वक्त यानी कल छप चुके हैं ये किताब जो है। तो वो हमें मिल जाएगी ना डॉक्टर साहब, मिल सकती है ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह आप तशरीफ ले आएं, आपको जरूर देंगे ना बाजे। एक चीज डॉक्टर क्वेश्चन करूंगी, और अगर किसी भी बुक स्टोर से मिल सकते हैं, अच्छा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट आएंगे तो इंस्टीट्यूट से ले लें। बिल्कुल। अच्छा, एक टॉपिक का मैं आपसे डॉक्टर कहूँगी कि वो जरूर आप डिस्कस कीजिए, और उसकी चाहे एक या दो प्रोग्राम जरूर और डिटेल में जरा हमें बताएं। वैसे तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करूंगी और इंशाल्लाह वो जरूर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कुछ आप गाइडलाइन हमें दें, एक या दो प्रोग्राम पर करें कि जो हम घर बैठे भी करें, वो है मेडिटेशन। बिल्कुल, इस पे करेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल करिए, क्योंकि एक तो मेडिटेशन मैं पहले भी योगा करती रही हूँ। अच्छा, ये यूट्यूब पे मेरे पड़ी हुई है मेडिटेशन की वीडियोस है, और इंशाल्लाह हम आगे इस पे करेंगे, आगे और ज्यादा एडवांस टेक्निक्स में इंशाल्लाह बेहतरीन टेक्निक्स जो है स्टार्ट कर लेंगे। जी बस जी, तो इसको मैं बताना चाह रही थी कि योगा जब मैं करती रही हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें जब मैं जाती थी कि मैं थोड़ा बैठ के सुकून से और मेडिटेशन करना चाहूँ तो मुझसे नहीं हो पाता था, और मैं इधर उधर डाइवर्ट हो जाती थी। जब आंखें खुलती थी तो मैं फ्रेश नहीं महसूस करती थी, क्योंकि मेरे ख्यालात आते रहते थे और मैं बिल्कुल उसको ब्लैंक स्लेट की तरह से मेरा माइंड नहीं हो पाता था। लेकिन मैं ये भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगी कि जब से मैंने समझा किया है और जब मैं वो करके वो प्रोसेस मेरा हो जाता है हीलिंग का, और जब मैं उसका प्रोसेस करने के बाद में आंखें बंद करके और मेडिटेशन की कैफियत में जाने की कोशिश करती हूँ, यकीन जाने कि मेरा फौरी तौर पर जो है ना ब्लैंक हो जाता है। माशाल्लाह ज़िबा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है और बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इंशाल्लाह कॉल करते रहे और व्यूअर्स को अपने तजुर्बात से आगाह करते रहे। ये एक अवेयरनेस है, ये एक अहमियत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त ख़ात्मे को है और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी बुक्स ज़रूर मुताला करें और इसमें अच्छे और आएँ, तशरीफ़ लें हमारे यहाँ। हमें लाहौर, इस्लामाबाद और जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में कराची में ज्वाइन करें, हमें कॉल करें। और हमारे वेबसाइट अगर इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी इंटरनेट सारे कुछ है फैसिलिटीज़, आप samadmusafir.com, jilsciences.com पे या samdailink.com पे 3 वेबसाइट्स है हमारे जाके इंटर कनेक्टेड है। और दूसरी बात है, फेसबुक पे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। उनका नाम है द प्रिंस ऑफ हीलिंग, समदा हीलिंग एनर्जी, ये 3 है यानी और डॉक्टर अब्दुल समद स्पिरिचुअल हीलिंग। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़तें, मिलते हैं अगली प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।